نہیں رکے. تیبارہ پھر اللہ کا واسطہ دیا, اللہ کے واسطے ٹھہر جاؤ. وہ رکے. کہا یہ میرا امتی ہے, اس کو چھوڑ دو. بہت غور سے سننا, یہ میرا امتی ہے, اسے چھوڑ دو. فرشتوں نے کہا نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے, اس نے گناہ بہت کیے ہیں, لہذا اس کو جہنم کی طرف لے جائے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک چہرہ ایسے پر اٹھایا, کہا اے اللہ یہی تیرا وعدہ ہے. آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا, اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور آج یہ فرشتے میرے امتی کو جہنم میں صرف ایک کو لیے جائیں. اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں چھوڑ دو, میرے حبیب کی سفارش آ گئی ہے, اسے چھوڑ دو. فرشتوں نے چھوڑ دیا, لیکن ابھی میزان باقی ہے, ترازو. اور یہ آپ کی ہماری ترازو نہیں ہوگی, یہ وہاں کی ترازو ہے. یہاں جو ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں ہم لوگ, وہ ترازو نہیں. ترازو کی خواہش کی حضرت داؤد علیہ السلام نے, اے اللہ میں ترازو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں دیکھ پاؤ. کہا اے اللہ تو طاقت دے گا تو دیکھ لیں گے. کہا ٹھیک, آنکھ بند کرو. آنکھ بند کرو. جب اس کا ایک پلہ سامنے آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ہوش میں جب آئے تو بتایا کہ پلہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں 7 زمین, 7 آسمان, چاند, سورج, ستارے سب ڈال دیے گئے. پھر بھی لگے گا جیسے رائی کے چند دانے پڑے. بولو اس پلے کو ہمیں سب کو نیکیوں سے بھرنا ہے. کیا ہمارے پاس اتنی نمازیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنے روزے ہیں؟ لوگ یہ ناز کرتے ہیں, ارے ہم نے اتنے حج کیے ہیں, ہماری اتنی نمازیں ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں سجدے کرے, روزدار ہو, روزہ بھی رکھے ہو, اور اگر اس کے دل میں یعنی میری آل, میرے اہل بیت سے اگر اتنا سا بھی بغض ہے تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ شخص جہنم میں جائے گا. اب اس پلے کو بھرنا ہے آپ کو, کیسے بھرو گے؟ نماز چھوڑ دیتے ہو, نماز فجر تو غائب ہی ہو جاتی ہے. چند لوگ نظر آتے ہیں, ہاتھ کسی سے پوچھ لیتے ہیں. چند لوگ ہوں گے ایسے کہ شاید ایک شب بھی نہ بھرتی ہو. ظہر میں کچھ تھوڑا سا زیادتی ہو جاتی ہے, لیکن جمعے میں سارے کے سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں. دھل منچ اور 2 رکعت پڑھی اور ایسے بھاگے کہ پوچھو نہیں. ترنت جیسے کسی نے گولی ماری, رکیں گے نہیں. ترنت جہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, چپل کھائی بھاگیے ترنت. اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بس چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھائیں حافظ جو بھاگ. جب پلہ سامنے آیا پھر ہوش میں آئے, اے اللہ اتنا بڑا پلہ, یہ بتانا تھا. اب جب اس کو میزان پر لائے تو جب دیکھا کہ بھائی نیکی ہے ہی نہیں, صرف برائی ہے. میرے آقا پاس میں ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بہت پیارے انداز میں یعنی اس واقعے کو سمویا ہے. کہتے ہیں سرکار یعنی آستین سمیٹے ہوئے اور کرتا دامن ایسے باندھے ہوئے, جیسے کوئی کام کر رہا ہے. جیسے کوئی مزدور کام کرتا ہے تو اپنا کرتا باندھ لیتا ہے, دامن باندھ لیتا ہے, اور
تین کو سمیٹ لیتا ہے. تو کہتے ہیں آستی رحمت عالم الٹے کمر پاک کے دامن سبحان اللہ سبحان اللہ. گرنے والوں کو چہے دوزخ سے سافلن کھینچ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سافلن کھینچ لیا کرتے ہیں. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری. اس لیے ہم لوگ نعرہ ایسا نہیں لگاتے, اس لیے یہ نہیں کہتے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ کہتے ہیں نا. یہ مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے, امام اعظم کا مسلک ہے. امام عشق و محبت کہتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. ارے جوش میں آتی ہے جب غم خواری تشنا سیراب ہوا کرتے ہیں. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت. فیضان اہل بیت فیضان اہل بیت حضور سید ولی اللہ میاں صاحب قبلہ حضور سید ولی اللہ میاں صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. لب پہ آ جاتا ہے جب نامی جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وقت میں ہو کے ہمیں جاؤ دیتاب. ارے اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اور اس کیا ہے اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانور بھی کرے جن کی تعظیم. اور سر کرتے ہیں ادب سے تسلیم. پیڑ سجدے میں گرا پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. تو لایا گیا میزان کے پاس, آقا بھی موجود ہے ساتھ میں. کہا گھبراؤ نہیں. پھر آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جیب مبارک سے ایک نور کا ٹکڑا نکالا. بہت غور سے سننا کہ تمہاری پوری تقریر کا یعنی یہ سمجھے کریم ہے. ایک نور کا ٹکڑا نکالا اور اس پلے میں ڈال دیا. سبحان اللہ پورا پلہ نیکیوں سے بھر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ نے اسے معاف کر دیا. بے شک بے شک. نیکیوں سے پلہ بھر گیا. ایک نور کا ٹکڑا ڈالا. ارے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام. پھر اس نے پوچھا امتی نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے کیا ڈالا اس میں؟ ایک نور کا ٹکڑا ڈالا, پورا پلہ نیکیوں سے بھر گیا. کہا سنو اور میاں آج سے یہ عہد کہلاؤ کہ جب بھی میرے آقا کا نام آئے تو دل کی گہرائیوں سے رو کر درود شریف پڑھو. سبحان اللہ سبحان بے شک بے شک. میرے دادا پڑھتے تھے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا سیدنا. جب تک سرکار کا دیدار نہیں کر لیتے تھے سیدنا سیدنا کہتے تھے. بے شک سبحان اللہ. آج آپ اس محفل میں یہ لے کر جائیں اور اس تصور میں ڈوب جائیں کہ آج ہم ایک بہت بڑی چیز لے کر اپنے ساتھ جا رہے ہیں. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا ڈال دیا؟ نیکی کا پلہ بھر گیا اور مجھے اللہ نے معاف کر دیا. کہا سنو
تم نے کوئی ایسا بچا نہیں گناہ جو نہ کیا ہو، سارے گناہ تم نے بڑے سے بڑے گناہ کیے، لیکن ایک مرتبہ تم گناہ کر کے آئے اور تم نے نہایا دھویا، ویسے ہی تمہارے کان میں ذکر رسول اور ذکر اللہ کی صدا آئی، تم نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بتایا کہ ایک عالم دین آئے ہیں اور وہ تقریر فرما رہے ہیں۔ بس نہا دھو کر جب اللہ تعالیٰ کسی کو سدھارتا ہے تو اپنی طرف ایسے گھسیٹ لیتا ہے، بے شک بے شک بے شک، سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے نا، اس نے ایسے گھسیٹ لیا، قلب موڑ دیا، وہ آیا تو جب اس عالم دین نے میرے آقا کا نام لیا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس نے بہت ہی پیار سے چوما اور کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سنو، جب اہل محبت درود بھیجتے ہیں اس درود کو میں خود سنتا ہوں، بے شک، سبحان اللہ، نام بھی جانتا ہوں، پتہ بھی جانتا ہوں، بلدیت بھی جانتا ہوں، بے شک، فل ایڈریس مجھے معلوم رہتا ہے کہ میرے اس چاہنے والے نے اس مقام سے درود شریف اتنی گہرائیوں سے بھیجا۔ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں، اور جو اہل محبت نہیں ہے ان کا درود میرے پاس فرشتے پیش کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، جب تو نے دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھا، اس درود کو میں نے اپنے پاس محفوظ کر دیا۔ جب محفوظ ہو گیا، مجھے پتا تھا کہ تو میدان محشر میں پھنسے گا اور تجھے تیرا آقا بچائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ وہی درود شریف ہے جو تو نے بھیجا تھا دل کی گہرائیوں سے، آج وہی درود شریف میں نے اس نیکی کے پلے میں ڈال دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پلے کو بھر دیا اور تیری بخشش بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آواں، ارے راستہ دیکھتے ہیں مسجد اقصی تیرا۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھیں، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آواں، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ اے اللہ اس محفل کو قبول فرما، محفل میں جتنے حاضرین ہیں ان کو قبول فرما، جو حاضر نہیں ان کو بھی قبول فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے طفیل میں جتنے بھی مرید غیر مرید جو بیٹھے ہیں اس محفل میں، جنہوں نے بہت پیارے انداز سے اس محفل کو رچایا ہے، بسایا ہے اور اس کی عظمت سے چار چاند لگائے ہیں، مالک و مولا ان کی ان محنتوں کو، مشقتوں کو قبول فرما، اور مرحومہ کیا نام؟ نفیسہ بیگم اور جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہیں، مالک و مولا سب کی بخشش فرما اور سب کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرما۔ کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں،